حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے دیں، آپ لوگوں کی تربیت قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی۔ اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں۔ وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے۔ ہم تو سودے بیچ رہے ہیں، سرما بیچن ڈے ہیں، پھکیاں بیچن ڈے ہیں، ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں۔ حضور کی امت تھکے کھا رہی ہے، ہم اپنی اپنی پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے۔ بڑے لوگ تھے حضرت جی۔ تو آپ نا، نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں کسی کی نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں۔ وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے، اور کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، وہی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ کھولتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے، بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے، دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا، بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں بارش آئے گی، بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی۔ لکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا، جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس۔ اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا، اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا، اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے منو پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا، اب جو بھی ہے میں آ گیا اور مجھے خالی نہ لوٹا۔ لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ فرعون، حضرت فرعون، وہ اتنا کریم رب، وہ اتنا کریم ہے، تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امتی بیٹھے، تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے۔ ہاں تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے۔ جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے، تو تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو وہ ہو کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، قدر ہی نہیں اپنی کی ہے، ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے، محمدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کریم تو نہیں دیکھ سکتا، اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے۔ محمدی کا دعویٰ سنو، حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانو رکھیاں وے، تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی، ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی ہے، سمجھ ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا حضرت جی۔ تو وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے رہو دروازہ کھول دے گا۔ وہ لکھا ظاہر ہے جی پردہ تھا، وہ بیویاں بھی بیٹھی تھی، ان میں سے کما جی اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی ہارون حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کیوں، میں نے کیا کہا؟ تو ہماری آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا، تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے، اس نے بند کب کیا ہے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سناں گے، اثر کے بعد نہیں سناں گے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا، میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے، رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن دکھا کہیں؟ فرمایا نہیں، جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے،
پہاڑ تے چڑھ کے پکار, زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار, میں سنوں گا تیری پکار کو. پکارتے کوئی نہیں. کوئی سود لے رہا ہے, کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے, کوئی حضرت جی دال میں پتھر ملا رہا ہے, کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے, کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے, اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی. یہ سردیاں تھیں حضرت, یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا, یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں, میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں, بالکل خالی تھی حضرت. کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی یا پھر اس پہ پتے آئے ہیں؟ چلیا جی اور رب بغیر سود تے رشوت تو اینو پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن. کیا فالسوں نے 2 نمبری کی یا فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں؟ کیا جامن کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جامن پڑیں گے؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑیں گے؟ اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرا پھیری کی, اگر وہ ان کو 2 نمبری کیے بغیر شہتوت دے سکتا ہے, وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح, تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے. لیکن میں ایک دن نا جناب دے نال سے وہ حضرت جی دیکھو, حسن اصل میں نا بندے کے اندر ہوتا ہے, ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہے, ہمارے اندر اندھیرا ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے. اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا, باہروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا, کوئی اندر صاف کرتے تو سارا کچھ ہی سونا لگے گا. حضرت وہ حضرت جی شہتوت کا درخت تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں, تو ظاہر ہے ٹانی نا یہ ٹانیوں کی شیپ تھی اس طرح, ظاہر ہے پتہ کوئی نہیں تھا. تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے حافظ جی دیکھو ہیں این نہیں لگتا پیا کہ درخت انج کر کے کہنے نہیں یا اللہ پھر پتے دے دے. اسی طرح شیپ تھی حضرت, ایسے ٹہنیاں خالی تھی نا حضرت جی. چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی, 5 انگلیاں رکھتا ہوں, یہ جگہ خالی ہے, لیکن درختوں کے ظاہر پوری اس طرح شیپ بنی تھی حضرت. شہتوت کے درخت کی نا, کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا, ٹانیوں کی یہ شیپ تھی حضرت. تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے قبلہ ڈاکٹر صاحب, مجھے فرمانے لگے مولوی جی دیکھو اینج نہیں لگن ڈیا تھا, ٹہنیاں اینج کر کے نا ترلے پان ڈئی نے, یا اللہ سانو پھر پتے دے دے. گل گل ترلے پائے بننی, پتر رویا کرو اپنے اللہ کے, اپنے اللہ کے رویا کرو. یہ عید والے دن نا حضرت جی 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی, 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں. میں نے خود 250 روپے پاؤ لی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ سب بے یقینی کی وجہ سے, بے یقینی. تو سمجھ آتی ہے 1000 روپے کلو لیمو یا 1200 روپے کلو لیمو ہے. اللہ وہ جو 1200 روپے کلو لیمو بیچ رہا تھا پاویں انہوں نے بھی کوئی 4-5 عمرے کیتے ہونے. ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے. صرف بیٹا یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ وہ جو 1200 روپے میں نے غلط طریقے سے لیے نا, تھوڑا سا میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا تو میں صحیح طریقے سے بھی لے سکتا تھا. وہ 1200 جسے میں نے لیمو لیے نا, اس کے نصیبوں میں لکھا جا چکا تھا, وہ 1200 اس کا تھا, لیکن ایک اختیار اللہ نے اس کو بھی دے رکھا تھا. بندیا تیرا اختیار ہے, جنہیں مرضی لے, بس تھوڑا سا یقین کرنا پڑے گا کہ پتر اس طرح نہیں, سیدھے طریقے نہ لئیے اور روکیے, یا اللہ رحم کر دے, یا اللہ. وہ دیکھو نا, میں لگا ہاں پہلے آخر نا, پھر وہ سائیں رڑسی کری رکھ چڑیا ہے, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں, کرتے صحیح کدی اڑی یار, تو کیتی کوئی نہیں ہے, تو مانگتا بھی سرسری بے یقینی سے کر کے, کر ہاں اڑی بھلا کدی کیتی ہے کدی اڑی, کیونکہ تینوں یہ ہے وہ اتھوں آپ بن جائے گا. اڑی کر کدی نہیں جانا یار, نہیں جانا. وہ بھائی ساتھ دیکھ لو, مانتے ہی نہیں اس کو, آپ کے بالکل ساتھ ہیں. کسی نے سانپ کو اس کا شریک بنا رکھا ہے, کوئی بندر پوج رہا ہے, کوئی ہاتھی پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے. اوے انہوں نے دین دیا, تانوں نہیں دے گا, تانوں نہیں دے گا, ان کو دے رہا ہے حضرت جی. اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ان کو دے رہا ہے, تمہیں نہیں دے گا. تو نے اڑی کی کبھی نہیں, بتا کب تو نے اڑی کی, تو کبھی یہ مان رکھ کے بیٹھا نہیں میرے اللہ کی بارگاہ آج میں نے نہیں اٹھنا کوئی بھی, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. نبی علیہ السلام کی حدیث کا اصل میں مفہوم ہے, یہ نہ سمجھنا یہ صوفی ایویں تھے, جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتا وہ ان کو آتا ہے. یاد رکھنا حضرت جی,
اس میں میاں صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بچوں کی کچھ باتیں بڑی پسند ہیں، انہوں نے کہا یہ ہے کہ رو کے اپنے والدین سے اپنی نجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، جو رو کے نجائز منوا سکتے ہیں تو رو کے صحیح نہیں منوا سکتا ہے، تو رویا ہی نہیں کبھی۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال جانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا ہے، کر اڑی کدی بہ کدی مان کر کے کرہاں کدی تو ہی اڑی نہیں بیٹا، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹھیک راستہ ہے۔ یہ ایک دن نا وہ لکھا ہے کہ ہلاکو بازار آ گیا، بڑا صفاق آدمی تھا حضرت، اس نے نا وہ بازار آ کے نا اپنی سپاہ کو حکم دیا، ظاہر گلی تھی بڑی سی بازار، اس نے کہا ادھر سے بھی سڑک بند کرو ادھر سے بھی کرو، اور جتنے لوگ اس وقت بازار میں موجود ہیں نا، بوڑھے ہیں بوڑھیاں ہیں جوان ہیں عورتیں ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں، سب کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کر کے سب کے سر اتار دو حضرت جی۔ وہ کھڑا تھا، اس کے سامنے 3 لائنیں لگا دی گئی حضرت جی، ایک ایک کر کے نا سر اترنے شروع ہوئے۔ وہ لکھا جو پہلی لائن کا سب سے آخر والا تھا نا وہ ایک بزرگ تھا، بابا جی تھے حضرت جی۔ جب ان کی باری آنے لگی نا، ان کے ساتھ والے کو لے جایا گیا سر اتارنے کے لیے، تو وہ لائن چھوڑ کے نا پچھلی لائن میں چلے گئے۔ اب یہ دیکھ رہا تھا، وہ لکھا یہ مسکرایا، اس نے کہا اچھا بابا دیکھنے بھلا کتنے کے نسل ہے۔ دوسری لائن شروع ہوئی، سر اترنے شروع ہوئے ایک 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 کر کے۔ جب بابا جی کے ساتھ والے بندے کو لے جایا گیا نا سر اتارنے کے لیے، بابا جی دوسری لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں آ گئے۔ اس نے دیکھ لیا، پھر مسکرایا، چل بابا ہوں ویکھنے ہوں کتنے جانا ہے۔ وہ تیسری لائن کے سر اترنے شروع ہوئے حضرت جی۔ اب صرف بابا ہی رہ گیا، جب اس کا سر اتارنے لگے نا، اس نے کہا لے کے آؤ ادھر اس کو، تو بابے کو کہتا ہے بابا جب تو پہلی لائن چھوڑ کے دوسری میں گیا تھا میں نے تب بھی تجھے دیکھ لیا تھا، میں اگر چاہتا تو تیرا سر تب بھی اتروا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں بھلا کہاں تک بھاگتا ہے یہ۔ پھر دوسری لائن میں جب تیری باری آئی تو دوسری لائن چھوڑ کے تیسری میں چلا گیا، سر میں تیرا تب بھی اتروا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک بھاگتا ہے۔ اب بتا بابا کیا کرے گا؟ اب تو بھاگنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہے کو تجھے بچانے والا؟ بچا سکتا ہے تجھے کوئی؟ تو اگر ہے تو پکار اس کو کہ وہ تجھے بچا لے۔ کون بچائے گا تجھے؟ ہائے ہائے، وہ خالی بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا۔ کچھ لوگ عمر کے تو بابے ہوتے ہیں، وہ بابے کوئی نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی بابا جوانی میں بابا بنا دیتا ہے، جو اوپر سے تو جوان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بابے بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ اندر سے بھی بابا تھا، وہ باہر سے بھی بابا تھا۔ تو آگے سے کہتا ہے اے مارنے والے، تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو سن پھر، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ وہ لکھا اس وقت نا گھوڑے پہ بیٹھے، اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، وہ اپنے لیمو سے نا کھیل رہا تھا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا، اور کرتا کیا تھا نا، لیمو کو ایسے پھینکتا تھا، پھر ایسے پھینکتا تھا، پھر وہ ایسے لیمو پھینک رہا تھا۔ جب اس نے کہا نا میرا اللہ بچائے گا، تو اس کو تھوڑا سا نا غصہ آیا، اس کو تھوڑا سا، اور اس نے وہ جو ادھر سے لیمو پھینکا نا، غصے میں لیمو تھوڑا آگے گیا، تیش آ گیا نا، زیادہ زور لگ گیا ہاتھ سے، وہ لیمو تھوڑا نا آگے گرا، تو اس نے وہ لیمو پکڑنے کے لیے نا جب تھوڑا ایسے ہوا نا تو نیچے سے گھوڑے کی رکاب بھی کھینچی گئی اور گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ایسے تھا، جب گھوڑا بھاگا وہ زمین پہ گر گیا، گھوڑا پوری شدت سے بھاگا، آگے پتھروں کا ڈھیر پڑا تھا، لکھا ہے وہ پتھروں سے ٹکرا کے خود چکنا چور ہو گیا، بابا وہاں کا وہیں کھڑا تھا۔ تو کر تو صحیح، تجھے خود ہی نہیں تیرے اللہ پہ یقین ہے، تو خود بے یقینی کا شکار ہے، تو خود شک میں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اوے ہوگا کیوں نہیں ہوگا میاں؟ جب وہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر اس آیت کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا، آپ فرماتے جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پال دے حضرت ہیں، تیرا توکل ہی کوئی نہیں ہے، یقینی حضرت جی۔ یاد رکھو اس وقت مسلمان کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے نا وہ یقین ہے بیٹا۔ وہ 313 تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، روزے سے بھی تھے حضرت جی، لیکن تھے یقین والے۔
انہوں نے 1000 لوگوں کو شکست دے دی حضرت. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں حضرت. کیوں بلا؟ ایٹم بم سے نہیں کچھ بھی ہوتا، یقین سے ہوتا ہے حضرت، یقین سے. اور اقبال رو کے کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین پیدا کرو یار، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ توکل، اپنے اللہ کو پکارو. نہ تکے کھائیے، بڑے تکے کھا لیں گے. آ جاؤ حضرت. اور یار دکھ کی بات تھی، ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا حضرت. فجر میں رش، زور میں رش، مغرب میں رش، عصر میں ایک صرف اعلان ہوا. میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں، میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو، نویں کپڑے پائے نے، عیدی دینی ہے، عیدی لینی ہے، سورے جانا ہے، پیکے جانا ہے، پرال جانا ہے، بھین ال جانا ہے، یاراں جانا ہے، پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ کرنا ہے، سارے بڑے خوش ہو. تو آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا، تو آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ تو وہ نہیں جو ہے نا آگے سے بولا کوئی. میں نے کہا سب سے زیادہ دکھی ہے مسجد ہے. آپ تو خوش ہیں نا جی، عید ہے، یہ بڑی دکھی ہے. اور اس کو اس دن دکھ یہ تھا کہ میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. اس دن جو ان الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں نا، وہ بڑے دکھی تھے. جب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھولے گا کہ یہ صفیں بڑی دکھی تھی، یہ پنکھے بڑے دکھی تھے، یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ 11 ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے. کیا ہوا یار؟ جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے یار. زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تارے وہی ہیں، آپ وہی ہیں، میں وہی ہوں. کیوں حضرت بدل گیا ہے؟ ایسے سسٹم بدلا حضرت سارے کا سارا. اس دن فجر میں صرف 4 بندے تھے حضرت. اس دن زور میں حضرت جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی بھی. عصر کی کیا کہانی سناؤں، مغرب کیا بتاؤں، عشاء کیا بتاؤں آپ کو؟ نہیں حضرت جی، بدلی اپنے آپ میں حضرت جی. کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے نا حضرت جی. وقت بدل رہا ہے حضرت جی. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے. ویک محمد بخشا محسن آئے. وقت بدل رہا ہے. بابا صاحب جا رہے تھے، وقت تھوڑا رہ گیا. ساتھ میں گرو نانک تھے حضرت جی. تو روڑی پہ نا ایک سر کٹا پڑا تھا. بابا صاحب نے پوچھا نانک مجھے پتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی حضور میں نہیں جانتا. بابا صاحب نے فرمایا یہ اپنی وقت کی شہزادی کا سر ہے. اور کبھی اس کے پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ جو نوکرانی تھی نا اس کی آنکھ میں سرما ڈال رہی تھی، تو سرما ڈالتے ڈالتے نا وہ سلائی اس کی آنکھ میں لگ گئی. تو اس کے نخرے کا عالم تھا کہ صرف آنکھ میں سلائی لگنے کی وجہ سے اس نے اس نوکرانی کا سر اتروا دیا تھا. لیکن دیکھ آخر آج اس کا اپنا سر بھی اترا ہوا کوڑے میں پڑا ہے. گل یاد رکھی پتر جی، لینا ہی لینا ہے. اج اپنی جگہ ہے انج ہو جاتا ہے، اینو اپنے اللہ کی انج کر لئیے. جدو حضرت جی انہوں نے انج کر کے لیا تو پھر گل تو نہیں نہ رہنی کوئی. آپ ہی آیا گل کچھ اور ہوں. جدو 4 پھڑ کے لے کے آن گے پھر گل کچھ اور ہونی. جدن پتر 4 بندے نے اپنے موڑے تے رکھ کے لیا پھر گل کچھ اور ہونی. پھر مزہ تو نہ آیا، پھر تو پھڑ کے لیا نا. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. لیکن حضرت جی جو خود آیا ہوگا پھر اس کی بات وکھری ہوگی. اور بھائی کل بھی پھڑ کے آنا اتنے ہی لے کے آنا ہے. آؤ اج ہی ٹر چلیے حضرت، اج چلیے حضرت جی. اج آئے دا مول پی جائے گا. اج انہوں انج کر لیے جو انہوں نے پھڑ کے انج کیتا پھر کھ بھی نہیں ہونا حضرت، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اج آپ نے کر لی ہے مول پی جائے گا. اور میں نے اس دن بھی روایت بیان کی وہ اللہ حضرت جی انتظار کرنا یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن الفاظ آئے ہیں ہم بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ بے نیاز ہے حضرت جی، اس کو کوئی سجدہ نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت. اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت. لیکن تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تو نہیں کرے گا. تو وہ بے نیاز ہے، تو نیاز مند ہے. منقول ہے جب کوئی ایسے کر لیتا ہے نا ایسے.
تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آج کسی نے انج کر لیا, آج کسی نے آج کوئی دف گیا, آج کو آ گیا واپس, آج کسی نے توبہ کر لیا, فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں. آج کو واپس آ گیا, راضی کر لیا اپنے رب کو, منا لیا اس نے اپنے اللہ کو. جن فرشتوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں ایک دوسرے نے مبارک دین دے دے, تو ان کو بتایا جاتا ہے آج کسی بندے نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نا پکی توبہ کر لی ہے. لکھا پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اس توبہ کرنے والے کی توبہ کی خوشی میں ساری جنتوں کو سجا دو, ساری جنتوں کو سجا دو. آؤ یار توبہ کریے.